شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی بیٹا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق بات کہا کرتے تھے، اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیتے تھے تو ان لوگوں نے ان جنات کی سرکشی اور بڑھا دی، اور یہ کہ وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم جنات نے کیا کہ ہرگز اللہ کسی کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے پایا کہ وہ بھرا ہوا ہے سخت پہرے داروں اور انگاروں سے، اور یہ کہ ہم اس آسمان میں بعض مقامات پر باتیں سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، پس اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنے لیے گھات میں لگے ہوئے شعلے کو پائے گا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اہل زمین کے بارے میں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ ہم میں سے اس کے علاوہ برے ہیں، ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ کو ہرگز نہ زمین میں رہ کر عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی کہیں اور بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے قرآن کی ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، تو جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ نقصان سے ڈرتا ہے اور نہ ظلم سے، اور یہ کہ بعض ہم میں سے مسلمان ہیں اور بعض ظالم بھی ہیں، تو جو اسلام لائے تو وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا، اور رہے وہ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ اور یہ وحی بھی مجھے کی گئی ہے کہ اگر وہ سیدھے راستے پر قائم رہیں تو یقیناً ہم انہیں بہت سا پانی پلائیں گے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اللہ اسے سخت چڑھتے ہوئے عذاب میں داخل کرے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور یہ کہ جب وہ اللہ کے خاص بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے کہ وہ اس اللہ کی عبادت کریں، قریب تھا کہ وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک میں اذن الہی کے بغیر تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ بھلائی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک مجھے اللہ سے ہرگز کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور میں ہرگز اس اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤں گا۔ میرا کام تو صرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکامات اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان قریب وہ جان لیں گے کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور تعداد میں کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرا رب کوئی لمبی مدت مقرر فرمائے گا۔ اللہ کل غیب کا جاننے والا ہے تو وہ آگاہ نہیں فرماتا اپنے غیب پر کسی کو سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے جنہیں اللہ نے غیب کی بات بتانے کے لیے پسند فرمایا،
تو وہ مقرر فرماتا ہے اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتے، تاکہ وہ اللہ ظاہر فرما دے کہ انہوں نے پہنچا دیے اپنے رب کے پیغامات، اور اس اللہ نے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس اللہ نے ہر چیز کو گن کر شمار فرما رکھا ہے۔